بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ نے آج حسین نواز کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو انٹرویوز کی ہیں وہ روکی جائیں۔ جے آئی ٹی کے اندر جو تفتیش چل رہی ہے اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں یہ ایک رائج طریقہ کار ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہیں۔ اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تفتیش کار ہیں وہ بھی کسی ثبوت کو یا کسی بیان کو اپنی مرضی سے عدل بدل نہیں کر سکتے، اور عدالت کے سامنے جب معاملہ جاتا ہے، ریٹن اسکرپٹ جاتا ہے، تو اس کو اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں قانون شہادت جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ کو نہیں مانتا، تو اس کے مطابق یہ تھا کہ آپ نے صرف ایک بیان ہے وہ اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریں، تاکہ جب آپ اس کو اسکرپٹنگ کر رہے ہوں تو اس کے اندر کوئی چیز غلط نہ لکھ لیں، لیکن اس کو ہم شہادت کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا جو اعتراض تھا کہ ویڈیو ریکارڈ مت کی جائے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور اس کے لیے بہت سے کیس اسٹڈیز اور حوالے جو تھے انڈیا سے وہ بھی انہوں نے دیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ابھی یہ مروجہ قانون نہیں ہے، جب تک قانون میں تبدیلی نہ کر دی جائے تو ویڈیو کو ہم ثبوت کے طور پر نہیں ٹریٹ کر سکتے۔ ساتھ دوسرا ایشو سامنے آیا، اور دوسرے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑا ایک اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا پورا فوکس یہ لگتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے تفتیش کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ یہ ایک اہم بیان ہے کیونکہ مختلف سرکاری اداروں کے خطوط جو ہیں، جو انہوں نے آبجیکشنز کی کہ ہمیں کال آئی تھی، ہمیں خط لکھا تھا، یا جے آئی ٹی نے کوئی آبجیکشنز ریز کی، تو اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے میڈیا کو لیک کر دی گئی خاص طریقہ کار کے تحت۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، بلکہ اٹارنی جنرل کو جب انہوں نے ایس سی سی پی کے اوپر رپورٹ سبمٹ کرنے کو کہا اور آئی بی کے اوپر رپورٹ سبمٹ کرنے کو کہا، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش کریے گا کہ میڈیا میں دینے سے پہلے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیجیے گا۔ تو اتنی اسٹرانگ آبزرویشن سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ کیس جو ہے ابھی چلے گا، آپ کے عید کے بعد اگلا اس کا مرحلہ آئے گا کہ جب ان تمام معاملات کے اوپر جے آئی ٹی کے اعتراضات کے اوپر سپریم کورٹ کو جب رپورٹس موصول ہوں گی ایف آئی اے کی جانب سے ایس سی سی پی کے متعلق اور آئی بی کے متعلق کیا کہتے ہیں اٹارنی جنرل کے کیا کارروائی ہو، تو پھر معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کارروائی کر سکتی ہے۔ ایک اور سٹیپ جو ہے وہ عید سے پہلے آئے گا، وہ جے آئی ٹی اپنی تھرڈ جو کوارٹرلی رپورٹ ہے وہ سبمٹ کرے گی 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے۔ اس کے بعد اس کے آخری 15 روز کا سفر جو شروع ہو جائے گا، حتمی مرحلہ شروع ہو جائے گا، جس میں جے آئی ٹی کے تفتیش کاروں کو یہ بتانا ہے سپریم کورٹ کو کہ ابھی تک ان کے پاس کیا ثبوت آئے۔ جو ہم نے کچھ انٹرویوز کیے پچھلے 1-2 روز کے اندر، اس کے مطابق تو یہ چیز لگتی ہے کہ رحمان ملک اور ان کے ساتھ جو اس وقت ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے، ان کے پاس اتنے شواہد اور ثبوت اور بینک کی ٹرانزیکشنز کی کاپیز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ چاہے یا کوئی فورنزک انویسٹیگیٹر چاہے تو ان ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی کیس اسٹیبلش کر سکتا ہے، کوئی قانون رائے بنا سکتا ہے اپنی کہ پیسہ یہاں سے گیا یا کیسے گیا، اور گیا بھی یا نہیں گیا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ سپریم کورٹ کو معاونت مل سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر فوکس رکھیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار اور سینئر جرنلسٹ ظاہر صاحب ہیں۔ ظاہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل نیب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کراچی سے، دونوں ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ زاہد حسین صاحب، جیسے جیسے تفتیش کا عمل آگے چل رہا ہے، اور خاص طور پر طارق شفیع کے جس دن پہلی پیشی لگی تھی اس کے بعد نون لیگ کا ریئیکشن آنا شروع ہوا تھا، یا تو انہوں نے بیان میں کچھ ایسی بات کہہ دی، لیکن ویسے ویسے دباؤ لگتا ہے حکمراں جماعت کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، ریئیکشن شدت آتی جا رہی۔ دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ سب سے بڑی ایک حربہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے استدلال کے ذریعے یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایک چیز کو کنٹروورشل بنائی جاتی ہے۔ میرے خیال یہ کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ ان کا موو تھا کہ جب جتنا آپ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، جتنا بھی جو ہے اس قسم کی آواز پبلکلی آتی ہے اور جو ڈیبیٹ پھر شروع ہو جاتی ہے ٹی وی کے میں بھی، تو اس کا اثر جو ہے پڑتا ہے، ایک سائیکلوجیکل اثر پڑتا ہے، لوگوں کے رائے پہ جو ہے وہ بھی اثر پڑتا ہے۔ لوگ یہ سوچنے مجبور ہوتے ہیں، اور بات یہاں سے ہوتی ہے کہ کیا جے آئی ٹی جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، پروسیکیوشن کیا جا رہا ہے ایک شخص کا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ میرا خیال یہ کہ ایک پلان طریقے سے ہوئی ہے۔ ایک بات تو آپ ندیم آپ بھی دیکھیں گے کہ شروع میں
جو رویہ تھا پی ایم ایل این کا، اس میں تو یہ تھا کہ ایک لحاظ سے وکٹری کا اعلان کیا تھا جب یہ ججمنٹ جب پہلے دن تو بہت خوش تھے، پہلے وہ مٹھائی سب ایک دوسرے کو بانٹ رہے تھے، اور جب اس کے بعد جب جے آئی ٹی کی تحقیقات شروع ہوئی تو شاید ان کو اس بات کا شاید وہ ایک لحاظ سے جس دن طارق شفیع کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے پہلا دن تھا جس دن نیگیٹو رد عمل آنا شروع ہوا، ان کو شاید یہ تھی کہ جو ہے شاید جو ہے جے آئی ٹی اپنے کام پہ پوری طرح نہیں کر سکے، کیونکہ ہم سب کو تھا ایک لحاظ سے ٹو بی ویری کاغذی کاروائی ہوگی، جے آئی ٹی کا جب بنی تھی تو ہمارا سب کا یہ ایک بہت زیادہ تحفظات تھے اس پہ۔ تحفظات دو طریقے سے تھے کہ ایک جو ہے آپ نے جے آئی ٹی جو بنائی ہے جو گریڈ 19 کو اور 20 کو، کیا وہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کر سکتے ہیں، یہ ہماری سب کی تحفظات ابھی تک بھی ہیں۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ اب جو جیسے جیسے یہ بات بڑھ رہی ہے تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کو، کیونکہ یہ اب ایسا لگتا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی، یہ صرف جے آئی ٹی اس طرح کی جے آئی ٹی نہیں ہے جو دوسرے طریقے سے دوسرے ہم اس میں کیسز میں دیکھتے آئے ہیں، اس کی جو ہے ایک لحاظ سے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایکسٹینشن آف سپریم کورٹ بن کے آئی ہے، اونرشپ سپریم کورٹ نے اونرشپ جو ہے ان کے پاس آئی ہے، تو اس لحاظ سے ان کو زیادہ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر شاید کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے۔ عرفان قادر صاحب، یہ ہم نے ایک انٹرویوز کیے ہیں پچھلے 1-2 روز کے اندر، اور ایک صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر فارمر جو ہیں ایف آئی اے کے وہ سامنے آئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو جے آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے وہ کہتے ہیں، دعوے دار ہیں کہ میرے پاس تو پوری فائلیں ہیں، ساری میرے پاس رسیدیں ہیں، بینک کی کاپیز ہیں، ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں، اور میں دے سکتا ہوں یہ ثبوت، جے آئی ٹی کو اسے طلب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل، اگر ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں تو طلب کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک وہ آفر کر رہے ہیں تو ان کی بات سننی چاہیے۔ عارف الوی صاحب، اگر آپ کی نظر سے وہ رپورٹس گزری ہوں جو انعام اللہ سحری جن چیزوں کے دعوے دار ہیں، تو اس میں تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی بیسیکلی بنیادی شہادت کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں اگر پوری ڈیٹیلز جو ہیں کورٹ کے سامنے رکھی جائیں۔ ایک وہ بینکس کی سلپس کی کاپیز ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بینکس کی کاپیز ہیں جن کے تحت حبیب بینک اے جی زیورچ سے لائڈ بینک لندن میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، اور ان لوگوں کے نام ہیں، بینکس کے وہ جو مینیجرز ہیں ان کے کہتے ہیں انٹرویوز کے ریکارڈز میرے پاس ہیں۔ کیسے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے؟ جناب علی، میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ ٹائم کم ہے اور 10 جولائی تک شاید یہ رپورٹ کو تکمیل دینا ہے، مگر اتنا امپورٹنٹ ایویڈنس چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اب یہ ریکویسٹ کی، نعیم بخاری صاحب نے بار بار ریکویسٹ کی، میرے خیال سے 45 منٹ لگے ججز کو کنونس کرنے میں کہ رحمان ملک کی رپورٹ کو آپ ایز پارٹ آف ایویڈنس لے لیں، تو ججز نے یہ کہا کہ جی وہ تو کیس سسپینڈ ہو گیا تھا یا کیس جو ہے وہ سنا ہی نہیں گیا، مگر یہ کہ ہم نے انسسٹ کیا کہ وہ بن جائے۔ جب ان کے ریکارڈ پر آ گئی وہ، اور نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ جی یہ ایویڈنس تو سپریم کورٹ میں موجود ہے، یہ ایویڈنس میں نئی ایویڈنس نہیں لا رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، رحمان ملک کی رپورٹ ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اچھا وہ رپورٹ تو کافی ضخیم سی ہے، مگر سارے ججز اس بات سے بڑے امپریس تھے کہ بھائی اس رپورٹ کے اندر تو بڑی ڈیٹیلز ہیں، اس رپورٹ کے اندر جس کے اوپر سحری صاحب کا بھی، انعام اللہ سحری صاحب نے مزید ایویڈنس سامنے لانے کی بات کی ہے، اس رپورٹ کے اعتبار سے کھوسا صاحب نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر تو بہت کام ہوا ہے، بہت کنونس تھے، مگر وہ رپورٹ کو خود اپنے اس کے اندر شہادتوں کے اندر کنسیڈر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا جے آئی ٹی کی ذمہ داری آئی، اور جے آئی ٹی کے ٹرمز آف ریفرنس کے اندر یہ بات آیا کہ سارا معاملہ تحقیق کیا جائے۔ یہ رپورٹ اور سارا ایویڈنس تو بڑا اہم ہے، مگر ندیم ملک صاحب جب سے آپ نے یہ بات نشر کی ہے اور بہت سارے کاغذات دکھائے ہیں، اس کے بعد سے انعام اللہ سحری کے اوپر بھی سوالات اٹھانے کی کوشش کی ہے، جیسے جے آئی ٹی کے ممبران پر اٹھانے کی کوشش کی ویسے ہی ان کے اوپر بھی کوشش کی، اور میرا جواب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ انعام اللہ سحری صاحب کیسے آدمی ہیں اور ان کا ماضی کیسا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایویڈنس کو دیکھا جائے۔ ایویڈنس تو کسی ٹرائل کے اندر، میں انعام اللہ سحری صاحب تو ریسپیکٹیبل آدمی ہوں گے، میں واقف نہیں ہوں، مگر کسی ٹرائل کے اندر کو کانسپریٹر کا، جو ساتھ کرائم کر رہا ہو، کو کرمنل کا، سب کا ایویڈنس آتا ہے۔ ایویڈنس کے اندر دا کریڈیبلٹی آف دا پرسن ضرور دیکھی ضرور جائے گی، مگر یہ تو کاغذات ہیں، یہ جو آپ نے ڈاکومنٹ دکھائے ہیں
بار بار. اس کے اندر FIR کی سارا FIR ہے, اس کے اندر جناب بینک کی رسیدیں ہیں, اس کے اندر اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. کسی بینک کو آپ خط لکھیں گے, وہ بینک کہہ دے گا کہ ہاں جی یہ ٹرانسفرز ہوئے ہیں, یہ ڈیٹیلز ہیں, یہ تو بہت پرانی تحقیقات ہیں جناب. 94 کی FIR کٹی ہوئی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل منی ٹریل یہ ہے, یہ قطری منی ٹریل نہیں ہے. اصل منی ٹریل جو ہے کہ پیسہ کیسے گیا, کس طرح سے ڈرائی کلین ہوتا رہا, کس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی, اور کس طرح سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے گئے. تو اصل منی ٹریل یہ ہے. اور کیونکہ ملزمان جن کے اوپر الزامات ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس یہ سامنے آتی ہے رحمان سیری کے ذریعے, جو کاپیز وہ دے رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر ایک سرکاری رپورٹ کا حصہ ہیں جو FIA نے انویسٹیگیشن کی تھی. یہ ان کا ذاتی فیل نہیں ہے. اس وقت FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اور اکنامک کرائم ونگ کے ہیڈ کے طور پہ اوپر انہوں نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کی. تو یہ سرکاری ساری شہادتیں ہیں جو عدالت کے سامنے جانی چاہیے. کتنی یہ میننگ فل ہو سکتی ہیں؟ ندیم بھائی شکریہ آپ کا. دیکھیں ہماری سیاست میں اس قسم کے لوگ انٹری لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب دھرنا تھا تو اس زمانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک صاحب آ گئے تھے, وہ داڑھی والے, مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا, اور انہوں نے بہت وہ 2-4 دن تک ٹی وی کے شو کرے بہت سارے, اور پتہ نہیں میڈیا ٹرائل کرا اور پورا پروف کر دیا میڈیا پہ کہ کوئی بےایمانی ہوئی الیکشن میں. اس کے بعد پتہ چلی کہ ان کے PTI سے بڑے تعلقات تھے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں تو وہ گئے بھی نہیں, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہ الیکشن میں منظم دھاندلی ہوئی, نہ کوئی ایسی بے قاعدگی ہوئی جو رزلٹ چینج ہوئی. اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ ان کو فیصلہ سپریم کورٹ کا پسند نہیں ہے, تو ہمارے PTI کے لیڈران جو ہیں وہ اب بھی یہ کہتے ہیں, نجم سیٹھی کو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن فکسر ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا کہ الیکشن فکس نہیں ہوا تھا. تو پھر اگر سپریم کورٹ کی بات مانتے ہیں تو تمام بات مانیں, ایک بات نہ مانیں. اب انعام صاحب پہ آتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ درست طریقے سے کوٹ کریے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس میں irregularities کمٹ کی گئی ہیں, لیکن ایک صوبے کی شہادت کے بنیاد کے اوپر, اور چند حلقوں کی جو سیمپل ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دے سکتے. یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. irregularities انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کری تھی, پر انہوں نے کہا تھا irregularities were not enough to change the result. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا تھا. الیکشن فکسنگ کی بات ہے کہ ایک صوبے کا بہت چھوٹا سیمپل تھا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ پورے الیکشن پروسیس کو نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دے سکتے. بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, واپس آ جائیں انعام الرحمان پہ. وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیٹس کم بیک ٹو دس. اور عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم نے پورے کیس تو لڑا تھا PTI کی طرف سے. کمنگ بیک, تو ہماری سیاست میں اس قسم کے لوگ آتے ہیں. اب انعام صاحب آئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو اب عارف بھائی کہیں گے کہ ہم ان کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ ایک NRO زدہ آدمی تھے جو ایبسکانڈر بھی رہ چکے ہیں, ملک سے بھاگ چکے تھے, اس کے بعد NRO سے آئے. لیکن چلیں چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کا ایویڈنس ٹھیک ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایویڈنس جو ہے وہ سما ٹی وی پہ آ کر دیا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. یا تو میاں نواز شریف کا یا حسین نواز شریف کا کوئی ٹرائل ہو رہا ہو جس کے اندر وہ ایویڈنس لائیں تو ہمارا وکیل بھی جا کے اس سے سوال کر سکے, ہمارا بھی آدمی ان کو کوشچننگ کر سکے, پھر وہ اس کے اندر لیگلی, اور عرفان قادر صاحب اس پہ میرے خیال سے ایگری کریں گے کہ پھر دیٹ بیکمز ایویڈنس. اس سے پہلے وہ ایویڈنس کی لیول پہ نہیں آتا ہے. یہ تو انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ دیا ہے, لیکن کیا ہمارے وکیل کو موقع ملا ہے اس سوال کرنے کے لیے؟ کیا BBC کے ایک پروگرام پہ یا سما کے ایک پروگرام کے اوپر ہم میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کریں گے, یا ڈل میاں نواز شریف will also have his day in the court کہ ایک JIT کی رپورٹ کے بعد ایک پراپر ٹرائل ہو, اس کے بعد اگر یہ ثبوت صحیح ہے تو ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. مفتاح صاحب, JIT اپنا فیصلہ صادر نہیں کرے گی, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, وہ رپورٹ دے گی سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. JIT کا کام صرف تفتیش کار کا ہے, اس میں ثبوت اکٹھے کرنے ہیں. زاہد حسین صاحب, یہ کام آگے کیسے چلے گا جی؟ دن تھوڑے ہیں, اس کو 2 سال کی گیم تو نہیں بنایا جا سکتا, اس کو ود ان ڈیو ٹائم ہی ہونا چاہیے, جو ٹائم فکس ہے 60 روز کا. ہاں, میں خیال یہ کہ جس طرح سے ہو رہی ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ جو ہے یہ JIT اپنی جو رپورٹ ہے وہ کنکلوڈ کر لے گی. اصل بات یہی آتی کہ JIT جو ہے صرف اپنی رپورٹ دے گی. JIT کے پاس مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ جو ان کو 12 پوائنٹس دیے گئے ہیں اس کے جوابات ان کو حاصل کرنے ہیں, اور حاصل بھی کرنے ہیں جو کہ جو ہے جو لوگ اس میں شامل ہیں جس پہ الزامات ہیں اس کے ساتھ جو ہے کر کے. تو یہ کہنا کہ JIT کوئی فیصلہ سنانے جا رہی ہے تو میرے خیال غلط ہے. اگر فرض کیے JIT کے جو بھی اگر رپورٹ آتی ہے اس میں کوئی بھی ادھر سے ادھر کوئی بات ہوتی ہے یا جس میں جو ہے وہ قانون سے الگ ہٹ کے ہے, تو یقینی بات یہ کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. تو یہ تو سپریم کورٹ کے پھر بعد پہ آتی منحصر ہوتی ہے کہ JIT کی رپورٹ کو وہ کس طرح سے قبول کرتی ہے, اس کے اوپر فیصلہ کیا دیتی ہے. تو یہاں پہ تمام جو ہے جو اس وقت
جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے تو وہ تو یہ ایسی لگتی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے کوئی فائنل اتھارٹی ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ میرے خیال یہ تاثر بہت ہی غلط ہے، جے آئی ٹی کی ڈومین نہیں ہے، ڈومین نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جے آئی ٹی کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ جو ہے اس لحاظ سے اور جو جے آئی ٹی کے اختیارات ہوتے ہیں اس سے بہت مختلف ہیں۔ اس کے ایک لحاظ سے جیسے پہلے بات آ رہی تھی کہ ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی، لیکن اس میں ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، کوئی اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں جے آئی ٹی کے کمپوزیشن پہ، جیسے یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ بھئی کہ آپ کو اس کو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شامل کرتے ہیں تو چاہے وہ اگر ایک لحاظ سے وہ ان کی بالکل امپارشل اگر بھی ہوتے ہیں تو بھی ایک تحفظات آ جاتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس میں اگر فرض کیجیے انٹیلیجنس ایجنسی شامل ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پھر الزامات بھی آنے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ڈے ون حکومت کے پاس آپشن تھی کہ ریویو فائل کر دیتی، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو حکومت کو اس وقت اعتراض کر دینا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں اراکین کے نام بھی پتہ تھے، دونوں ڈان لیکس والے جو ڈان لیکس کی رپورٹ میں دونوں ممبرز تھے، انہی دونوں ممبرز کو اس میں ڈال دیا۔ یہ کہ اسی وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا، کیونکہ خود ادارے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی جو ہے وہ پوری کی پوری ڈیبیٹ جو آ کے اس لحاظ سے کھڑی کر دی گئی ہے کہ کوئی انٹیلیجنس وار چل رہی ہے بٹوین دا ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو یعنی اس قسم کے جو ہے جو اختلافات ہیں یا اعتراضات ہیں اس کو ہونے نہیں چاہیے تھے، تو میرا خیال یہ کہ اس کی کریڈیبلٹی زیادہ بڑھ سکتی تھی جے آئی ٹی کی۔ عرفان قادر صاحب، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے جی عرفان صاحب، آپ سے ہم پہلا بھی سن سکے، دوبارہ آپ سے شروع کرتے ہیں وہی سوال جو پہلے درمیان میں ادھورا رہ گیا۔ کورٹ کی آج ایک آبزرویشن بڑی سٹرانگ تھی، انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیا کے ذریعے تفتیش کے عمل کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے 8-9 لوگ کہا کہ وہ اس کام کے لیے عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس نے الفاظ استعمال کیے، کسائی کی دکان بولا جا رہا ہے، وہ بندوق کے نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جیمز بانڈ بنی ہوئی ہے جے آئی ٹی، اور بہت سی ایسی چیزیں جو حکمراں جماعت کے لوگوں نے ٹی وی کے اوپر آ کر کہیں۔ کورٹ اس کے اوپر کیا کر سکتی ہے، عدالت اس کے اوپر کیا کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سیکشن 8 ہے نیشنل اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کا۔ سیکشن 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی نشر و اشاعت یا پبلیکیشن جو کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو پریجوڈس کرے تو کورٹ اس پبلیکیشن کو روک سکتی ہے۔ تو کورٹ کو چاہیے کہ خاص طور پہ ان لوگوں کو، جس میں کہ نہال، دانیال، طلال، یہ جتنے صاحبان ہیں، ان سب کو، اور عابد شیر علی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، ان سب نے جس طرح کی سخت باتیں کی ہیں، اور وہ ایون میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کو کہا یہ کٹ پتلی کا تماشا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل سارا ان کے خلاف کیس ہو رہا ہے۔ ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت بیٹھی ہوئی ہے، وہ جے آئی ٹی سے نکلتے ہی میاں صاحب نے بھی یہ تقریر کر دی ہے۔ تو میاں صاحبان کو بھی روکنا چاہیے، اور باقی تمام ان لوگوں کو جو میں نے ذکر کیا، ان تمام کو سیکشن 8 کے تحت سپریم کورٹ ان کو کیوں نہیں روکتی؟ سپریم کورٹ چینلز کو، اور ان کو تو پیمرا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بند کر دیتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کئی دن سے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ایک خاص قسم کا ریٹورک ہے ان کا۔ اس چیز کو سپریم کورٹ کو اختیار ہے، سپریم کورٹ کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن یہ جو جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے، عدالت کہتی ہے کہ وہ لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، انفارمیشن تک رسائی ملنی چاہیے، لیکن ساتھ وہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی آج انہوں نے بڑا زوردار طریقے سے کیا ہے۔ تو جوڈیشل ریسٹرینٹ کی کوئی وجہ بھی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ایکشن نہیں لیا، وہ آپ کے سامنے کیا نظر آتی ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ عدالت ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا؟ کسائی کی دکان کہا تب بھی نہیں عدالت بولی۔ یہ تو اب اس کا جواب تو دیکھیں، اگر پورا لیگل فریم ورک بھی ہے اور پھر بھی عدالت خاموش ہے، اور یہ میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ آرڈر سپریم کورٹ کا ہے جس کے تحت جے آئی ٹی بنی ہے، تو اس میں تو اس کے مطلب جے آئی ٹی جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت بنی ہے تو پھر یہ ساری چیز کو سیاسی کہنا ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ تو اب بیچ میں نہیں ہے، اب تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے یہ ان کو آرڈر دیا، اور وہ 60 دن دیا، اور اس 60 دن کے اندر یہ ایک موقع تھا ان کو، انہوں نے وہ موقع جو ہے، وہ چانس جو ہے اس کو گوا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی آبزرویشن جو میاں صاحب نے جے آئی ٹی کے سامنے پیشی سے باہر آ کر دی، وہ اگر آپ اس آبزرویشن کو دیکھیں اور ملائیں ساتھ کے کہا انہوں نے کیا، تو انہوں نے دو جملے بڑے معنی خیز بولے تھے کہ ایک تو جو منتخب مینڈیٹ ہے اسے روندنے کی کوشش، وہ انہوں نے کہا اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہیں تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور دوسرا وہ جملہ تھا جو آپ نے بھی بولا کہ یہ کٹ پتلیوں کا تماشا بند ہونا چاہیے۔ تو اس سے تو وہ جو زاہد حسین صاحب نے کہا کہ یہ جو امپریشن یہ بھی جاتا ہے کہ شاید کوئی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ بیٹھ کے پیچھے سے پتلیاں جو ان کو نچا رہی ہے،
تو اس طرح کا تاثر بھی موجود ہے؟ نہیں، تو اس سے تو یہ مطلب ہے کہ پھر عدالت جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر پریشر ہے کہ عدالت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ سارے آرڈرز کر رہی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی گفتگو جو ہے یہ اس کو فوراً بند کرنا چاہیے، اور اس پہ سپریم کورٹ کو سافٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری پاکستان کی نظریں اب سپریم کورٹ پہ ہیں. آپ اس کے اوپر ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ میرے تو خیال میں جوڈیشل ریسٹرینٹ بیٹر آپشن ہے، کیونکہ کنٹروورسی بڑھے گی نہیں، ایٹ لیسٹ تلخیاں پہلے ہی بہت ہیں. پریشان ہوں میں، یہ سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو ریسٹرینٹ استعمال کیا ہے اور جو ایٹیٹیوڈ نواز شریف صاحبان کا ہے، اس میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس قسم کے کوئی ایکشن لے جو جینوئنلی سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، کنٹیمپٹ کے حوالے سے لینا چاہیے، آئی بی انٹیلیجنس بیورو کی تحقیقات کے حوالے سے لینا چاہیے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کیا آئی بی کے لوگ کیا پرائیویٹ سپائیز بن جاتے ہیں، کہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگوں نے جو جے آئی ٹی کے ایک ممبر ہیں ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیا، اس میں سے ڈیٹیلز نکالی، ان کے گھر کے ارد گرد گھومے، ان کو یعنی اس طرح سے تھریٹن کیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کیا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کے چیئرمین کے حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کرے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ حکومتی ادارے میڈیا پر پہلے جاتے ہیں، کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں لاتے. تو اس کا مطلب ایک میڈیا کا ایک وار چل رہی ہے جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ عرفان قادر صاحب کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، ان کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مظلومیت کا ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کر کے جی قوم کے اوپر بہت فخر کی بات ہے کہ جی پرائم منسٹر ہمارا عدالت میں ہے. تو کیا فخر کی بات ہے؟ اسرائیل کا صدر جب عدالت میں تھا تو سارا ملک شرمندہ رہتا تھا کہ بھئی یہ عدالت میں کیوں، اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ہم اس بات پر فخر کریں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جناب حدیبیہ کے اندر اس طرح سے منی لانڈرنگ کی ہے، تو فخر کی بات نہیں ہے، اور مظلومیت کا اظہار کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کی جو ریسٹرینٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. مگر یہ بھی بالکل معاملہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے کوئی نیا کاغذ نہ جمع کرایا، نہ کوئی منی ٹریل وہاں پر موجود ہے. اس کو پبلک بیٹل کر رہے ہیں، اور سارے لوگ یعنی سپریم کورٹ کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جے آئی ٹی کو بھی. مگر اصل مغز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جب یہ وقت ختم ہوگا تو جے آئی ٹی یہ رپورٹ دے گی کہ جی ہمیں اور وقت ملنا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سارے انسٹچڈ اینڈز ہوں گے اس کے، کیونکہ یہ ساری تحقیقات 60 دن میں نہیں ہوگی. مگر میں آپ سے حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اتنا ایویڈنس پہلے موجود تھا کہ 2 ججز نے کہا کہ یہ مجرم ہیں، یہ چور ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، and he should be disqualified، اور کرمنل پروسیڈنگ شروع کی جائیں. میں سمجھتا ہوں اتنا ایویڈنس مزید آ چکا ہے کہ باقی تینوں ججز بھی سارے کے سارے اب یہ کہیں گے کہ جی ایویڈنس بہت آ گیا، he should be disqualified، اور کرمنل پروسیڈنگز چلائی جائیں. کیونکہ یہ بھی پتا چل گیا کہ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی ایویڈنس نہیں چلے گا کسی طرح سے بھی. آپ نے دیکھے ایس ای سی پی پر جے آئی ٹی نے یہ کہا کہ سرکاری ادارے میڈیا کے اوپر رپورٹ دے دیتے ہیں بجائے سپریم کورٹ میں جمع کروانے کے. یہ بڑا سیریس چارج ہے. اور جو آئی بی کے اوپر کوسچن ہوا کہ انہوں نے نادرا سے ریکارڈ کلیکٹ کیا اور نادرا سے ریکارڈ کلیکٹ کر کے حسین نواز کے حوالے کر دیا. اب یہ چارجز ایسے ہیں جو میرے خیال میں شرمساری کا باعث ہونے چاہیے حکومت کے لیے. جی ندیم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں ایک بات کلیریفائی کر دوں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جے آئی ٹی جو ہے کوئی فیصلہ دے گی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میاں نواز شریف کا یا حسین کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا ہے، جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ میں ایویڈنس دوں گا، وٹنسز آتے ہیں، ٹرائل ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا. اس لہٰذا اس قسم کا ایویڈنس جو کہ یہ سحری صاحب وغیرہ لے کے آتے ہیں، اس میں میاں نواز شریف کے وکیل کو کبھی چانس نہیں ملا ہے کہ ان کی جرا کر سکے. میں یہ اتنی سی بات کر رہا تھا. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جے آئی ٹی جو ہے اپنی رپورٹ دے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ اتنا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، کہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا. عارف بھائی بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ جج 3 صاحبان کیا کہیں گے یا جے آئی ٹی اور ٹائم مانگے گا، ان کو کوئی انسائڈ انفارمیشن ہوگی، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو جہاں تک آئی بی کی تعلق ہے تو دیکھیں آئی بی نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن ان کے لوگوں کی لی تھی. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہمیں انفارمیشن
لینی چاہیے ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایک اسپیشل جج ہونے چاہیے جس سے یہ پوچھ کے لے. یہ کوئی بھی ایجنسی ہو اس کو میرے خیال سے ایک کوئی نہ کوئی ایک پروٹیکشن ہونا چاہیے سول لبرٹیز کے حوالے سے. تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے, لیکن آئی بی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کوئی فیس کے خلاف اب تک اس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں, کیونکہ حکومت میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ یہ ایک ایجنسی کو آئی بی کو جو سویلین ایجنسی ہے یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, یہ میرے خیال میں مکمل جملہ نہیں ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ ایکشن لیا ہے اس کے خلاف. ندیم بھائی ہمارے قوانین کے اندر کوئی روک نہیں ہے نا, کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہے وہ اس وقت کر سکتا ہے ہمارے عوام کا. اور یہ کہ ان کا پروسیجر ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ہم اس قسم کے معاملات میں یہ چیز کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کرنا چاہیے اور جو نہیں کیا انہوں نے وہ کہا ہے کہ ہم نے کسی کو ہراساں نہیں کیا, ہم نے کسی کے فیس بک کے پیج کو. ہماری یہ آپ پارا والی ایجنسی جو ہے وہ بڑی تگڑی ہے, ساروں کے فون ٹیپ کرتی ہے, سب کا پیچھا کرتی ہے, کبھی آئی جی آئی بنوا دیتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے. آئی بی تو سویلین ایجنسی ہے نا, گورنمنٹ اس کی تو اونرشپ لے. جی نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی دیکھیں نا, اگر میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے یا خدا نخواستہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو چاہے وہ میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو, کیا فرق پڑتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. لہٰذا یہ تو ہم کہنا چاہیے کہ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے, اسمبلی میں بیٹھ جائیں سب اور یہ بیٹھیں کہ یہ جج کا ہوں. لیکن آئی بی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی کے فیس بک اکاؤنٹس نہیں کرے, وہ کرا. سیکنڈ بات آپ نے ایس سی سی پی کی فرمائی ہے کہ ایس سی سی پی کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا کہ ہم نے کہ انہوں نے ریکارڈز کو آلٹر کرایا, غالباً ڈاکٹر کرایا ریکارڈز کو. تو ایس سی سی پی نے کہا ہے کہ دیکھو وہ پرٹیکولر بات ہو رہی تھی چودھری شوگر مل کی. جی آئی ٹی نے کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے, اور جی آئی ٹی نے اس آدمی کا نام نہیں بتایا جو جس سے انہوں نے سنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ چودھری شوگر ملز کے اکاؤنٹ جو تھے وہ جو معاملہ جو تھا 2014 میں چلا تھا, لیکن آپ نے 12 کی ڈیٹ چاہا اس لیے کہ وہ گواہ کمپرومائز ہو جائے گا, اور گواہ اپنا کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. جیسے جرنلسٹ اپنا سورس نہیں بتاتا, اس طرح جو تفتیش کار ہے اپنا گواہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. تو اس بغیر آپ کو بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مفتاح صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بہت سی خبریں روزانہ یہاں بیٹھ کے رپورٹ کرتے ہیں, لیکن میڈیا والے خود بھی خبر اکثر بن جاتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. جب ہم کسی کے متعلق ایک خبر یہاں رپورٹ کر کے جائیں, جو بینگ اے جرنلسٹ میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک خبر کو رپورٹ کروں, وہ کسی کے حق میں ہے یا خلاف میں ہے, یہ بہت زیادہ میرے لیے میٹر نہیں کرتی. وہ خبر ہے, اگر درست ہے تو وہ خبر ہے, اور اس کو رپورٹ کرنا میرا کام ہے. ایز اے جرنلسٹ یہی میری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک وہ اطلاع درست طریقے سے جائے, صحیح انفارمیشن جائے, ڈوبے بغیر جائے. لیکن اس کے بعد سرکار بعض اوقات اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آتی ہے کہ اس کے اوپر سوائے یہ کہ آپ احتجاج کر سکیں اور ان کے اوپر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا پائیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے ہمارے پاس اور چارہ کار بھی کوئی نہیں ہوتا. نہ ہم قانون والے ہیں کہ پکڑ کے کوئی حکومت کے خلاف ایف آئی آر کاٹ سکیں, نہ اس سے زیادہ کوئی وائلنٹ ایکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھے اور احتجاج کریں کہ حکمرانوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمارے سر پاڑ دیے. یہ دھرنے کے دنوں میں بھی ایسے ہوا تھا, جو رپورٹرز اور کیمرہ مین جاتے تھے کوریج کے لیے, اس کی انہوں نے اتنی پٹائی کی تھی کہ سر پھاڑ دیے تھے. آج فیصل آباد یونیورسٹی کے باہر یہی کام ہوا ہے, اور فیصل آباد یونیورسٹی کے باہر میڈیا کے بہت سے چینلز سے, اور یہ سما کی ڈی ایس این جی کے علاوہ باقی چینلز کے ساتھ بھی کچھ کام ہوا ہے. لیکن مین ٹارگٹ اس وقت یہ سما کہ ہم ڈی ایس این جی اور اپنا سٹاف اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ سامنے کھڑے روڈ کے اوپر کوریج کر رہے تھے. اسٹوڈنٹ کا پروٹیسٹ تھا, اور اس کے جواب میں گارڈز نے جتنا مارا پولیس کی موجودگی میں, اور پنجاب کے جو وزیر قانون ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ جن کے زخمی سارے ہیں, پھٹے سارے ہیں, ان کے ساتھ تھانے چلے جائیں تو رپورٹ درج ہو جائے گی. تو اس قدر جو ہے نا بے رحمانہ رویہ, یہ یاد رکھیں کہ آج ہم بیٹھ کے رپورٹ کر رہے ہیں, کل یہ کسی اور کے اوپر باری آ سکتی ہے. وہ دن ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ زمانے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں. مشرف کے وقت میں جو کچھ ہوا تھا انتہائی افسوسناک اور دردناک تھا, اور رانا صاحب خود اس کے وکٹم تھے. ایٹ لیسٹ انہیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اس وقت میڈیا یہ چیزیں رپورٹ کرنے کی ہمت رکھتا تھا, سچ بول رہا تھا اس وقت بھی. آپ کے بہت سارے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, میڈیا سچ اس وقت بھی بولتا رہا تھا. تو آج اس کے ساتھ یہ مت کریے, یہ ہمارے کیمرہ مین اور رپورٹر کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کل آپ میں سے اگر کسی کی باری آئے تو یہ آپ کو رپورٹ نہ کریں, بڑا افسوسناک ہوگا. واقعہ بھی آپ کے شہر کا ہی ہے, فیصل آباد کے اندر. زاہد صاحب, افسوسناک بات ہے, اور یہ جو ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ کتنا جو ہے ایک انٹالرنٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے اندر. پہلے ہم لوگ جو ہے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر آزادی صحافت کو اس طرح سے دبایا جاتا ہے,
ہے اس قسم کے دباؤ کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، مار پیٹ کے ذریعے، تو ان کو اندازہ ہے کہ جمہوریت پھر جو ہے آگے چلانے کی بات جو ہے ہوتی ہے وہ پھر ان کے ساتھ، آپ جیسے ابھی بات کر رہے ہیں کہ جب اس وقت عامریت میں جب ان کے خلاف ظلم ہوتا تھا میڈیا کھڑا ہوتا تھا، اس وقت بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کو ایک ٹالرنس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے متعلق اگر کوئی کرٹیسزم ہے تو اس کو بھی اسی حوصلے کے ساتھ سننا چاہیے جیسے کہ آپ دوسری اپنے حمایت میں باتیں سنتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے، اور یہ جو ہے اس میں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹی اس میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے رہنماؤں کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ جو ہے مسلم لیگ کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں۔ پی ٹی آئی اپوزیشن کی پارٹی ہے، لیکن اس کا بھی جو رویہ ہے وہ یقینی طور پہ وہ ایک جہاں جمہوری جو اقدار ہے اس کی ترجمانی نہیں کرتی ہے، اور ایک عجیب آپ جو جن لوگوں کو جو آپ کے سپورٹرز ہیں، آپ نے ان کو ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ وہ جو ہے آپ کے ان کو حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیبیٹ کر کے سنیں۔ ان کی اپنی کمزوری بھی اگر فرض کیجئے تو اس کو بھی غور سے سننا چاہیے، آپ کو خود مدد کر سکتی ہے اگر آپ کو کوئی جرنلسٹ۔ زاہد صاحب، حکمرانوں کا تو جو آج کل پرنسپل یہ ہے، وہ جو جارج بش کی پالیسی تھی نا، ود اس اور اگینسٹ اس، بالکل وہی یہ پالیسی ہے۔ جو آپ حکومت کے ساتھ ہو، اگر ود اس ہو تو پھر آپ سرکاری نوکری صبح لے لیں حکومت سے، ان سے کانٹریکٹ بھی لے لیں، پیسے صبح کمائیں، رات کو ان کی خدمت کریں، پھر حکومت بڑا راضی ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کے بولیں کہ میں نے تو ایمانداری سے کام کرنا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اگینسٹ اس، پھر ان کو مارو، ڈنڈے مارو ان کو۔ کلچر پرانا رہا ہے بہت، کافی جو ہے ایک لحاظ سے جو جرنلسٹوں کے گرو کرتے تھے، چلیں ان کی بھی ان کو بھی میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑے افسوسناک ہے۔ افسوسناک ہے، اتنا افسوسناک لگتا ہے مجھے کہ جو ہے جیو کے اوپر جو کیا وہ قابل افسوس ہے۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی کہیں کہ یہ غلط ہے یا فلانا ہے یا فلانا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا کیا ہے؟ آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں پبلکلی میں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سپورٹرز ہیں وہ جو ہے جا کے اس سے 10 گنا کریں، میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے ہر کے خلاف لکھا ہے، میرے خلاف سے مطلب تنقید کی ہے پالیسیز کے مسئلے پہ، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے جو جس قسم کے آتے ہیں ایک لحاظ سے ٹرولز جو ہوتے ہیں اس میں مجھے ایک لحاظ سے اس قسم کی باتیں تو زیادہ تر ینگسٹرز میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے لیڈران سے یہ بات سیکھتے ہیں انٹالرنس کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو ہے جمہوری اقدار کیا ہوتے کیا ہیں، اور جمہوری اقدار کو آپ نہیں سمجھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا آپ کس چیز کے لیے ان کے فالوورز وہی کچھ کریں گے جو رویے کو ہم زیادہ یہ خود کریں گے۔ پہلے میرے خیال میں مفتاح صاحب پہلے اس کا جواب آپ دے دیجیے، آج فیصل آباد میں ہوا، پھر اپنی پارٹی کا جواب عارف علوی صاحب دیں گے، پہلے آپ اپنی جماعت کا جواب دے دیجیے۔ جی ندیم بھائی، آئی کنڈیم دس ان دی اسٹرانگیسٹ ورڈز۔ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ بیہیویئر جمہوریت کے اندر یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ ہمارے خلاف ہوں، ہمارے حق میں ہوں، یہ آپ کی، اور مجھے پتا ہے کہ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جو جیسے زاہد بھائی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں، یہ مطلب اگر ہماری تنقید کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور یہ ان کا فرض ہے، اور اگر آپ ہماری تنقید کرتے ہیں تو اس میں جو ایک جرنلسٹ ہے وہ آپ کے حق یا خلاف میں نہیں ہو سکتا۔ ایک جرنلسٹ کا جاب رپورٹ کرنا ہے، بالکل نہیں ہوتا، وہ تو تنقید کرتے ہیں، وہ آپ کے حق میں بھی فیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، مائی جاب از ٹو رپورٹ۔ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل تنقید کرنا آپ لوگوں کا نہ صرف حق ہے بلکہ فرض ہے۔ اگر آپ ادھر بیٹھیں تو یہ آپ کا فرض ہے، اور اس پہ کوئی بھی تشدد ہو، کسی طرف سے بھی ہو، کسی جانب سے ہو، اس کو مطلب صرف کمپلیٹ مذمت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ جو آپ نے بات کری کہ آزادی صحافت کو ہم تھوڑی ختم کریں گے اس ملک کے اندر، ورنہ جمہوریت کی لڑائی کس چیز کی میاں نواز شریف لڑ رہے ہیں؟ اور میاں نواز شریف نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ اقتدار کی نہیں ہے، اقدار کی ہے، اور سب سے میرے خیال سے بنیادی ستون جو ہے وہ جو آزادی صحافت ہے۔ تو یہ 100% آئی کنڈیم دس آن بیہاف آف مسلم لیگ اور آن بیہاف آف آر پارٹی، آئی کین سے دس ود ایشورنس کہ یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے، اور جس نے بھی کیا ہے مفتاح صاحب اس کے لیے پھر ایک آپ ہماری مدد کریے، یہ میں درخواست نہیں آپ سے کر رہا، اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ بالکل نہ کریے گا، کل آپ ہمیں یہاں ڈنڈے مارنا چاہیں تو یہاں بھی ڈنڈے مار لیجیے گا، ویل فیس اٹ۔ لیکن اگر آپ واقعی جمہوریت پسند رویے کے مالک ہیں، اگر آپ واقعی جمہوریت پسند رویے کے مالک ہیں تو اس وقت لا منسٹر پنجاب جو ہیں، یا تو ان کے خلاف کارروائی کریے، یا پنجاب حکومت کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ شرم سے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ ایف آئی آر نہیں کٹی، اس وی سی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ رشتہ دار ہے، تو یہ تو طریقہ کار جمہوری نہیں ہے، یہ تو جابرانہ ظالمانہ طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں کا۔
دیکھیے جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے کروایا ہے یا کسی رانا ثناء اللہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ ملوث ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ تو آپ خود جیسے آپ نے رویہ یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو نظر آیا آپ کو 12 بجے سے سر پھٹے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ تھانے سر پھٹے کے ساتھ چلے جاؤ پھر ایف آئی آر کاٹ لیں گے. یہی رویہ ہوتا ہے حکمرانوں کا جمہوریت کے اندر. مطلب یہ نہیں، میں تو آپ سے خود گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل ایف آئی آر کٹنی چاہیے. اور میں جتنا تھوڑا بہت میرا توسط ہے، صرف ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے جی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ اس واقعے کے اوپر بھی جواب دے دیجئے اور اپنی جماعت کے اوپر جو اعتراض ہے اس کے اوپر بھی جواب دیجئے. دیکھیے اس واقعے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ میں سخت مذمت کرتا ہوں. ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اور اگر آپ کے افراد رپورٹ نہیں کریں گے تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا. میں بڑی سخت مذمت کرتا ہوں. اب آتا ہوں میں زاہد حسین صاحب نے اور آپ نے جو بات کہی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی پر فوکس کیا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں. میں کراچی کا شہری ہوں، میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں. میں مذمت کر رہا ہوں مگر میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ہزاروں افرادوں کی جان یہاں گرتی رہی، یہاں خون کی ہولیاں کھیلی گئیں اور میڈیا، اور میں مظلوم رہا ہوں، میرے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے اور میڈیا باوجود جس بنیاد پر بھی اس نے پروٹیکٹ کیا، اس نے کہا کہ نامعلوم افراد ہیں، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ کیا ہوا. میں تو 15-20 سال اس چیز سے بھی گزرا ہوں کہ میڈیا کے اوپر پریشر سے اور میڈیا اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. مگر آج ایک نیا پریشر ہے، اس کا بھی تو مجھے جواب چاہیے نا. میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے ایسے لوگ کچھ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، مگر آپ مجھے یہ بھی جواب دیجئے کہ میڈیا ایڈورٹیزمنٹ پالیسی چلاتا ہے، گورنمنٹ کے ایڈورٹیزمنٹس کی بنیاد پر باعث ہوتا ہے، اور جناب جو اصل رخ ہے چیزوں کا اس کو تروڑ مڑوڑ کا پیش کرے تو مجھے فرسٹریشن ہوگا. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ورکرز سے بھی اس بات کا اظہار نہیں کروں. ورکرز کے ساتھ دیکھیں نا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. دیکھیے آپ میرے اوپر الزام تو لگا رہے ہیں مگر یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آپ جرنلسٹوں کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. آپ کے کسی میڈیا ہاؤس کے انویسٹر کے ساتھ میں نے کب کہا حضور، میں تو بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں جرنلسٹوں کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتا، میں میڈیا اونرز کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں. آپ کنفیوز مت کیجئے بات کو. میں جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، میں جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کنفیوز مت کیجئے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اگر ایڈورٹیزمنٹ کی بنیاد پر قوم کے چوروں کو بچایا جائے گا اور گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ دے کر میڈیا کو خریدے گی تو میں تو بغاوت کروں گا، مگر میں جرنلسٹوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اس کو آپ الگ رکھیے. جرنلسٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ، سڑک پر ان کو ہر اعتبار سے پروٹیکٹ ہونا چاہیے. میں مذمت کروں گا چاہے پی ٹی آئی کا آدمی ہو چاہے کسی پارٹی کا آدمی ہو کہ جرنلسٹ کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے. مگر میرے سوال کا بھی جواب میڈیا کے حوالے سے زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ریسپانسبل ہے، تو ذرا سا میڈیا کو بھی تو آئینہ دکھائیے نا کہ میڈیا جب ایڈورٹیزمنٹ کی بنیاد پر پالیسیز بناتا ہے، قوم کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان سے یہ سوال پوچھیں. جرنلسٹ اس کے اندر جب آپ لپیٹ میں لے لیتے ہیں پھر ہمیں آپ کے اوپر دکھ ہوتا ہے. میڈیا ہاؤسز کے مالکان سے یہ سوال ضرور پوچھیں، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. عرفان قادر صاحب، آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے ٹرانسپیرنسی کے اوپر؟ حکمرانوں کا دل آئے تو وہ ایک میڈیا ہاؤسز کے اوپر 10 ارب بل دے سکتے ہیں. عارف الوی صاحب اس پہ اوپر خفا ہوتے ہیں، باقیوں کو چاہے 2 ارب ملے ہوں، اس سے ان کی ایڈیٹوریل پالیسی انفلوئنس ہوتی ہے، نظر آتی ہے. بعض اخباروں کی ہیڈ لائن کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو یو کین ویری ایزیلی جج اٹ. لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جو اس ادارے کے اندر یا کسی دوسرے ادارے کے اندر جو جرنلسٹ کام کر رہے ہیں ان کو آپ سڑک کے اوپر کھڑا کریں، ان کے سروں پہ ڈنڈے مارے، سر پھاڑ دیں ان کے، اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. یہ تو سرین آئی مین اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہ صرف کہ یہ غیر آئینی ہے بلکہ یہ تو ایک جرم ہے انڈر دا پینل لاز آف پاکستان. اور اب تک جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایف آئی آر بھی کٹنی چاہیے تھی اور جو کلپریٹس ہیں ان کو اریسٹ بھی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جس ملک میں ہمارے لیڈران جس قسم کی گفتگو روزانہ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر ایک دوسرے کے خلاف، جہاں پہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک لیڈر کہتا ہے دوسرے کے بارے میں کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے، اور جہاں پہ کہ آپ کے جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے، تو وہاں پہ اس کا امپیکٹ جو ہے نیچے جا کے لوگوں تک کیا ہوگا؟ پھر تو ہر کوئی چھینا جھپٹی میں پڑ جائے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ہمیں ٹاپ پہ جو لوگ ہیں ان کو ایک اب مثالی قسم کا ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی بھی ایسا رول ماڈل اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اور تمام لوگ جو ہیں سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور پھر جج صاحبان جو ہیں وہ بھی میڈیا میں جب وہ ریمارکس دیتے ہیں بڑے سخت دیتے ہیں. تو من حیث القوم اس وقت ہم سب بشمول آپ کے اور میرے، ہم سب کو اپنی انسپیکشن کرنی چاہیے اور ہم سب کو اپنا امپروومنٹ کرنی چاہیے اور زیادہ ٹالرنٹ ہونا چاہیے جب تک
ہم یہ اپنا احتساب خود احتسابی نہیں کریں گے، تمام لوگ، ہماری پاکستانی عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے سیاستدان، یہ وائلنس بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس ملک میں وہ بھی اسی وجہ سے ہے. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوری اس پہ امیڈیٹ ایکشن ہونا چاہیے. ان لوگوں کو فوراً پکڑنا چاہیے جنہوں نے اتنی بری طرح سے زد و کوب کیا ہے ایک ان کے آپ کی میڈیا ٹیم کو، اور یہ ود ان 24 آورز اس کا ایکشن، ورنہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سو موٹو نوٹس لے. کیوں ابھی تک انہوں نے نوٹس نہیں لیا جبکہ یہ بات منظر عام پہ آ گئی ہے؟ زاہد صاحب کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں بالکل پہلی تو بات یہ ہے کہ اس تشدد کی جو ہے جو واقعات ہوئے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بہت زیادہ ہو چکا ہے. جرنلسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو آپ نے بات جو صاف کر دی ہے کہ اس میں تو گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ بنتا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ جو بھی تشدد ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. وی سی کو پکڑیں جی جس نے حکم دیا، اس سے حکم دیا. اب مسئلہ یہ کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد میڈیا کو گالی دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو میرے خیال یہ غلط فہمی ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں، ساری جماعتیں بڑی جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں، تو جمہوریت کا ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ٹالرنس لیول ہوتا ہے. ابھی عارف علوی صاحب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا کو جو بات یہ کہ ہاؤسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ کر رہے ہوں گے. یہاں پہ اس ملک میں باوجود ان تمام چیزوں کے ابھی تک آزاد ہے میڈیا، اور اس کے جو ہے آپ کو سب سے زیادہ جو اس کے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، فائدے حاصل ہو رہے ہیں، آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، آپ کی باتیں جاری ہیں. اور آپ جو ہے مستقل جو ہے میڈیا پہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں، فلانے لیتے ہیں، فلانے دیتے ہیں. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کس کو اشارہ کر رہے ہیں. میں جو اگر فرض کیجیے میں کوئی میڈیا مالک نہیں ہوں، لیکن میں اگر لکھتا ہوں اس چیز کو تو یہ ٹالرنس ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سنیں اور آپ برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، برداشت کریں. اور اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے خود بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، ورکرز کو بھی تو ایک آپ اس بات کی ٹریننگ دیں. ہر وقت گالیاں دیتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پروگرام کا وقت ختم آج ہو گیا. زاہد حسین صاحب، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور عرفان قادری صاحب، آپ سب کا شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.